بہت اچھا ہے، اگر وہ مصیبت میں ہے تو اللہ اس کی مصیبت دور کرے گا، بیمار ہے تو اللہ اس کو شفا دے گا۔ دیکھیں جی، خواب کی تعبیر بہت خطرناک معاملہ ہے۔ جو معبر ہوتا ہے نا اس کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خواب سنا کرتے، پھر اس کو یا زائل کروا دیتے یا اس کی تعبیر فرما دیتے۔ تو عام بندے کو خواب کبھی نہ سنائیں۔ خواب اگر آپ نے دیکھا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اگر دل میں آتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو جو طریقہ سنت کا ہے الٹی طرف منہ کر کے 3 بار تھو 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 کر کے یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، 3 بار یہ پڑھ لیں۔ اگر اس کے باوجود بھی وسوسہ آ رہا ہے کہ یار یہ نہ ہو جائے تو پھر آپ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طائر الا طائرک ولا الہ غیرک، اس سے خواب کا اثر زائل ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ اچھے خواب کو شکرانہ کریں اور برے کو زائل کر دیں۔ اگر نہیں زائل کریں گے تو اس کا اثر 40 سال سے زیادہ معلق رہتا ہے، یعنی کہ وہ ساری زندگی اثر رہے گا۔ جب بھی زندگی میں کسی جاہل نے اس کی تعبیر دے دی کوئی غلط تو اسی وقت وہ پوری ہو جائے گی۔ جی ہاں جی، نہیں وہ تو پھر بھی سجن کو بیان کرے نا، جو معبر ہی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی ہے، ایک بزرگ آئے اپنے استاد کے پاس، بڑے پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ میں بڑا پریشان ہوں، رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، بس نیند اڑ گئی میری، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تو ایک دم میرا پیشاب نکل گیا، اس کی 9 چھینٹیں قرآن پر پڑ گئیں خواب میں۔ خواب بھی شخصیت کو دیکھ کر تعبیر بنتی ہے۔ خواب کا ایک علم ہے جس کو اللہ عطا کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں اللہ کو؟ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الحدیث، کہ اللہ تو نے مجھے تعبیر کا علم دیا ہے، یہ کالجوں سکولوں میں نہیں آتا، جس کو اللہ عطا کر دے۔ اب وہ استاد کو کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوں کہ میری 9 چھینٹیں قرآن پاک پر پڑ گئی۔ اب شیخ نے اس کو جواب دیا کہ اللہ تجھ کو مبارک کرے، 9 بیٹے اللہ عطا کرے گا اور 9 کے 9 قرآن کے حافظ ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، یہ تو معبر کر سکتا ہے نا۔ اب شیخ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اس کے پاس ایک لونڈی آتی ہے، آ کر خواب سناتی ہے۔ شیخ کہتے ہیں یہ تمہارا خواب نہیں ہے، یہ کسی نیک بندے کا ہے۔ ڈر کے اس کو پہلے اس بندی جو اللہ کی بندی نے بھیجا اس کو شرم آ رہی تھی، اس نے یہ خواب دیکھا کہ جیسے کہ میں بازار میں جا رہی ہوں، ہر خاص و عام، میں برہنہ ہوں اور ہر خاص و عام میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ انہوں نے بولا یہ تیرا خواب نہیں ہو سکتا، یہ کسی ولی کا خواب ہے، جلدی بتاؤ کس کا ہے؟ کہتی یہ زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کا، زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ اس کو جا کر خوشخبری دے دو کہ اللہ تجھ سے ایسا کام لے گا کہ جس سے ہر خاص و عام فائدہ اٹھائے گا۔ پھر اس نے کتنی بڑی عرب کے اندر نہر کھدوائی تھی، آج بھی اس کے زبیدہ نہر کے نام سے وہ مشہور ہے۔ اسی لیے خواب کی تعبیر معبر کے ذمہ ہوتی ہے۔ ایک عورت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے بہت پریشان ہوں، کیسے دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کا چھتیر جو ہے وہ گر گیا ہے۔ گھر کا چھتیر سمجھتے ہیں نا، پلر جو ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا خاوند کہاں ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خاوند تاجر ہے اور وہ تجارت کے سلسلے میں باہر جاتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا خاوند خیر و عافیت سے گھر آ جائے گا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ واپس آ گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہی اس عورت کو پھر وہ خواب آنا شروع ہو گیا۔ اب عورت کی تو بیچاری، مرد آج کل بے صبرے ہیں تو عورت کا کیا کہنا، وہ پھر بیچاری بے چین ہو کر آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر پہ تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس نے خواب سنایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیرا خاوند کہاں ہوتا ہے؟ عرض کی کہ میرا خاوند تاجر ہے اتنا۔
کہتی شتیر تو ہوتا ہے گھر کا سربراہ، تو اس کا ٹوٹ جانا مراد یہ ہے کہ وہ مر گیا، کہ تیرا خامن زندہ نہیں آئے گا، وہ راستے میں مر جائے گا، وہ مر گیا۔ اس لیے خواب کی تعبیر میں بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے۔ ہم مریض کو دیکھتے ہیں نا، اس کا خواب پوچھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے اس بندے کو اب کینسر ہو جائے گا، اس کو یہ بیماری ہو جائے گی، تو وہ اس کے لیے ہم مریض کو نہیں بتاتے، ہم اس کو اس کا علاج کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے۔ تو خواب کے معاملے میں بڑا حساس معاملہ، کیونکہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ جی تو آپ اچھا گمان لیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خوشیاں عطا کرے گا، بس۔